عوام کے تأثر میں یہ بات ہے کہ نماز روزہ الگ چیز ہے، تجارت الگ چیز ہے. اور یہی ذہن قوم شعیب کے اندر جب حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ یہ جو تم کاروبار کر رہے ہو یہ غلط کر رہے ہو، تو انہوں نے جواب دیا آپ نماز روزہ کریں، یہ مسائل ہم جانتے ہیں، یہ کاروبار کرنا ہم دنیا داروں کا کام ہے. تو آج بھی وہ ذہن ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ کاروبار یہ ہم اپنی مرضی سے کریں. مسلمان دنیا میں آیا جب اس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو دین کے تمام قوانین کے اندر اس کو پابند کر دیا گیا ہے. تم نے شادی کیسے کرنی ہے، غمی کیسے کرنی ہے، کاروبار کیسا کرنا ہے. اور یہ دین کس اعتبار سے تجارت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. کاروبار کو اللہ نے اپنا فضل قرار دیا ہے. یہ جو تم کاروبار کر رہے ہو، اس کی صلاحیتیں جو میں نے بخشی ہیں، یہ میری طرف سے تمہیں گفٹ ہے، انعام ہے. دوسری چیز فرمائی وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ. اس دنیا کے کاروبار کر کے اگر تم چاہو تہجد گزار عبادت گزار سے زیادہ ثواب حاصل کر سکتے ہو. اپنی آخرت کو دکان پر بیٹھ کر بنا سکتے ہو. لیکن کب بنا سکتے ہو؟ جب اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق تم کام کرو گے، وہی عبادت بن جائے گا. تمام انبیاء نے تجارت کی، اور میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء شافع روز جزا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بچپن میں بکریاں چرائیں. پھر جب آپ کی عمر تقریباً 18 سال 20 سال کے قریب ہوئی تو باقاعدہ آپ نے تجارت شروع کی. تو تجارت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، تجارت انبیاء کا پیشہ ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ نے 100 درجے برکات دنیا میں نازل فرمائی، 99 حصے صحیح اسلامی اصولوں کے مطابق جو تجارت کرتا ہے 99% برکات اللہ نے تجارت میں رکھی ہے. تو کتنا بڑا کام ہے، اور عوام اس سے کتنے غافل ہیں کہ اتنا اونچا مقام